آج کے لیکچر میں ہم 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ اس آئین میں ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اصل میں اس میں ہے کیا، اس کے کون سے پارٹ میں کیا چیز موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف 1973 آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ٹوٹل 280 آرٹیکلس ہے، 12 پارٹس ہے اینڈ 7 شیڈیولز ہے، جن میں کہ کچھ شیڈیولز یعنی کہ آخری 2 شیڈیولز ریموو ہو چکے ہیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ اس آئین کو پڑھتے کیسے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے who are interested in competitive exams and constitutional studies۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آئین کو پڑھا کیسے جاتا ہے، یا 1973 کانسٹیٹیوشن کو ایز اے بگنر کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک بگنر جو کہ زیرو سے شروع کرتا ہے، جس کو آئین کا نہیں پتا، جو 1973 کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فیملیئر نہیں ہے، یا جو کہ اسٹوڈنٹ ہے، جو کہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کو پڑھنا لکھنا چاہتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس آئین سے پہلے اس ملک میں کیا تھا، یا اس آئین کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں۔ 1970s یہ وہ دور تھا پاکستان کا جب پاکستان ایک خود کے اندر کے وجود کو بچانے میں لگا رہا۔ پاکستان آخر کار 1971 میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک جسے ہم آج کے دن بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، دوسرا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ تو 1971 کا جو سپلٹ ہوا پاکستان کا آفٹر دی فال آف ڈھاکہ، اس کے بعد پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی، اور after certain events the parliamentarian of today's Pakistan came together and they decided to give this country a constitution which bring all parts of the remaining Pakistan together, and the constitution which shall run Pakistan for decades to come۔ ایک ایسا آئین بنایا گیا جو کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود، پاکستان کی ثقافتی علامات اور پاکستان کے عوام کی حقیقی ترجمانی کرے۔ یہ آئین جو بنایا گیا 1971 کے فال یا سپلٹ کے بعد، اسے ہم 1973 کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں بنا اپریل 1972۔ اپریل 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے ایک آئینی کمیٹی بنائی، اور اس آئینی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا that figure out a constitution for Pakistan, figure out a way that how Pakistan should be run for decades to come۔ یہ وہ تاریخی لمحات تھے جس میں پاکستان کو ایک آئین ملا۔ اب فاسٹ فارورڈ، پاکستان کا 5واں پارلیمنٹ، جس میں کہ ٹوٹل 150 ممبرز تھے، ان 150 ممبرز میں سے 145 ممبرز نے اس آئینی کمیٹی کے حق میں ووٹ کیا، اس آئین کو ایڈاپٹ کیا۔ اگست 1973 کو 1973 کا آئین پاس ہوا، اور یہ آفیشلی پاکستان کا ایک قانون بن گیا۔ کسی بھی ملک کو کسی بھی آئین کو پڑھنے سے پہلے ہم اس آئین کا نیچر پڑھتے ہیں کہ اس آئین کا نیچر کیا ہے۔ اب پولیٹیکل سائنس کے زبان میں نیچر ہم اس آئین کے سٹرکچر کو کہتے ہیں کہ وہ آئین کیسا گورننس سسٹم دیتا ہے اس ملک کو۔ تو
تو 1973 کے آئین کا نیچر پارلیمنٹری تھا. اس نے پاکستان کو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ڈکلیئر کیا جس میں کہ بائی کیمرل لیجسلیٹو سسٹم انٹروڈیوس ہوا, فیڈرل اسٹرکچر آف گورننس انٹروڈیوس ہوا جس میں کہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک فیڈرل کیپٹل اور صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہوگا. پھر کیا کیا گیا, ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پروونشل اٹانومی دی گئی. اٹانومی از اے ٹرم in which each unit of the federating unit has their own legislature and run their own government under certain rules and regulations, جیسا کہ پاکستان میں ہے. Concept of fundamental rights. اب اگر آپ 1970 سے پیچھے دیکھیں, فال آف برلن وال کے سے آپ اگر ہسٹری کو پڑھے, اگر اس سے آپ پیچھے والے ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ موجود تھا مختلف فرسٹ ورلڈ ممالک میں, لیکن اسے خصوصیت تب ملی جب 1970s کے بعد ممالک آزاد ہونے لگے اور جو ہمارے پاس انٹرنیشنل کمیونٹی تھی وہ ایک جگہ پر متفق, ایک آرگنائز, یعنی کہ دنیا ایک آرگنائز ورلڈ کی طرف چلنے لگی. تو ممالک نے کیا کیا, ایگریمنٹس کیے اور فنڈامنٹل رائٹس کو چوک آؤٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. تو کانسیپٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہے پاکستان میں کب آیا, 1973 کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ انٹروڈیوس کیا گیا. پہلے بھی موجود تھا لیکن 1973 کانسٹیٹیوشن میں اس پر سٹریس کیا گیا, اس کو ایوالو کیا گیا اور ایک ماڈرن کانسیپٹ کے طور پر, اور اس میں ماڈرن کانسیپٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کو انڈیوس کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ پاکستان کو ایک اسلامک آئیڈینٹی دیتا ہے. 1973 کا آئین پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر کرتا ہے اور یہ بات پاکستان کو ایک اسلامک آئیڈینٹی دی گئی. پھر اس کے بعد ریپبلکن ڈیموکریسی, 1973 کے آئین نے پاکستان کو ایک ریپبلکن ڈیموکریسی ڈکلیئر کیا. اب ریپبلکن ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے نمائندے عوام سے ووٹ لے کر عوام کی نمائندگی کریں گے اور پاکستان میں ایک الیکٹڈ ہیڈ آف دی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ ہوگا. پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی, دا بیک بون آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے, سپریشن آف پاور اینڈ چیک اینڈ بیلنس سسٹم. اس پہ میں فنڈامنٹلس کے لیکچر میں 3 لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں کہ میں نے سپریشن آف پاور اینڈ چیک اینڈ بیلنس سسٹم بریفلی ڈسکس کیا ہوا ہے. تو 1973 کانسٹیٹیوشن نے کیا کیا, پاکستان کو چیک اینڈ بیلنس سسٹم اینڈ سپریشن آف پاور دی. اب آتے ہیں کنسٹیٹیوشن